نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا كثيرا صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب لم یزل کی بارگاہ بے نیاز میں عاجزانہ انکسارانہ التجا اور استدعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ہم ایک خاص بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بد عمل اور بد کردار ہو چکے تھے۔ یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں یہ حدیث پاک سے ہی شروع کر رہا، تفسیر عزیزی اور امام حاکم نے اور بہت سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس روایت کو اپنی اپنی کتب میں درج کیا ہے۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان سیاہ کرتوتوں میں ڈوب چکے تھے، بد عملی کا بازار گرم کر چکے تھے۔ تو فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، انسان بہت بد عمل ہو چکا ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ جب اللہ رب العزت نے انسانوں کو
ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق فرمانے کا اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا تھا، اور فرشتوں سے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ میں ایک زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس وقت فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اے ہمارے مالک ہم تیری تسبیح اور تقدیس والے لوگ ہیں، اس خلیفے کو آدم کو زمین پر پیدا نہ فرما، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ خون ریزی کرے گا، بد عملی کرے گا۔ یہ ایک موقع تھا فرشتوں نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے وقت اپنی خلافت کا استحقاق ظاہر کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک جو کچھ میں جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے۔ الغرض انسان کی تخلیق ہو گئی، دنیا آباد ہو گئی، پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کا دور نبوت آیا، اور انسان بد کردار اور بد عملی کا جب اس نے بازار گرم کیا تو فرشتے پھر بولے کہ مالک دیکھ انسان بہت بد عمل ہے۔ در پردہ فرشتے مفسرین فرماتے ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ اب بھی اس کو خلافت سے معزول کر دیا جائے، یا کم از کم خلیفہ تو یہ رہے اور ہم ان کے وزیر بنے تاکہ ہم ان کے کاموں کو کچھ سنبھال سکیں۔ در پردہ فرشتے یہاں پر بھی اپنی خلافت کا استحقاق، اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ اسے اب بھی معزول کر دیا جائے خلافت سے، ہمیں خلیفہ بنا دیا جائے، یا کم از کم ہمیں ان کا وزیر بنا دیا جائے۔ تو جب فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے میرے ملائکہ، بے شک انسان کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ گناہ کی طرف لپکتے ہیں، بد عملی کا بازار گرم کرتے ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں تمہیں دے دی جائیں، اے فرشتوں، اگر یہ شہوت اور غصہ تمہیں دیا جائے تو تم بھی انسانوں کی طرح گناہ کرنے لگو، تم بھی بد عملی کا بازار گرم کرنے لگو۔ فرشتوں نے عرض کی اے ہمارے پروردگار، اگر تو ہمیں غصہ اور شہوت دے بھی دے تو ہم تو ایسے پکیزہ اور تسبیح والے لوگ ہیں، ہم تو اس گلی کے قریب سے بھی نہ گزریں جس گلی میں گناہ ہوتا ہے، گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہ جائیں۔ تو جب فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بات عرض کر دی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنی صف میں نظر دوڑاؤ، فرشتوں کی قطار میں صف میں نظر دوڑاؤ، جو فرشتے تمہیں زیادہ تقوی شیار، زیادہ عبادت گزار، زیادہ تسبیح والے، تحلیل والے، اطاعت والے، سجدے والے، جو تمہاری نظر میں بڑے متقی پرہیزگار فرشتے ہوں، ان کا انتخاب کر لو۔ اور فرشتوں نے ملائکہ کی صف میں نظر دوڑائی تو فرشتوں کی صف میں، ملائکہ کی قطار میں 2 فرشتوں پہ نظر پڑی باقی فرشتوں کی، اور عرض کی ہمارے مالک یہ جو 2 فرشتے ہیں یہ بڑے تقوی شعار ہیں، یہ بڑے تیرے بندگی اور اطاعت والے یہ 2 فرشتے ہیں، ان کا نام ہاروت اور ماروت ہے، ان کا ہم انتخاب کرتے ہیں اور یہ گناہ کے قریب تک بھی نہیں جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان 2 فرشتوں کو، ہاروت اور ماروت کو،
دو چیزیں دے دی جو انسان کو دی تھی، غصہ اور شہوت۔ بڑی خطرناک چیزیں ہیں۔ غصہ میں اور آپ اس سے ناواقف نہیں ہیں، اور شہوت دنیا میں ہلچل مچا رکھی ہے شہوت نے، نفس پرستی نے۔ تو جب اولو العزم عبادت والے دو فرشتوں کو شہوت اور غصہ مل گیا، اور اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں عطا کر کے فرمایا زمین پر اتر جاؤ، اور زمین پر تخت حکومت لگاؤ اور لوگوں کے فیصلے کرو۔ تمہیں چیف جسٹس بنا دیا جاتا ہے اس علاقہ بابل کا، عراق کے ایک شہر بابل کا تمہیں جج بنا دیا گیا ہے۔ یہاں اپنا کرسی عدالت بچھاؤ اور لوگوں کے معاملات سنو اور عدل و انصاف کے ساتھ اپنی حکومت قائم کرو۔ فرشتوں نے عرض کی، اے ہمارے مالک، بے شک ہم زمین پر رہیں گے، تیری تسبیح بھی کریں گے، تحلیل بھی کریں گے، تیرے بندوں کے درمیان عدل و انصاف بھی قائم کریں گے، لیکن ہم تو اعلیٰ اور عرفہ مقام کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم زمین پر 24 گھنٹے نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میرا اسم اعظم ہے، شام کو اس اسم اعظم کا ورد کرو اور اوپر آ جاؤ، پھر صبح نیچے اتر جاؤ، سارا دن عدالت انصاف عدل کرو، پھر شام کو اسم اعظم کا ورد کرو، پھر اوپر آ جاؤ۔ تو یہ فرشتے ہر روز صبح زمین پر اترتے اور عدالت کی کرسی لگاتے، بادشاہ بن کر بیٹھتے، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرتے، اور پھر شام کو اسم اعظم پڑھتے اور آسمانوں پر چلے جاتے، پھر صبح اترتے۔ 1 مہینے تک ان کا آنا جانا رہا، اور 1 مہینے کے اندر اندر عراق اور بابل کے اطراف و اکناف میں ان کے عدالت اور انصاف کا شہرہ ہو گیا کہ 2 بادشاہ ہیں، بڑے عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ہیں، اور کسی کا حق نہیں دباتے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے کسی علاقے میں عادل جج لگ جائے، ورنہ انصاف کرسی کے نیچے سے بک جاتا ہے۔ شہرہ ہو گیا، ہر طرف عدل و انصاف کا چرچا ہو گیا، ان کی تسبیح اور تحلیلات کے لوگ نعرے لگانے لگے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک حسین و جمیل حسن کا پیکر عورت ان کی عدالت میں ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوتی ہے، اور وہ مقدمہ دائر کرتی ہے اپنے شوہر کے خلاف کہ میرا شوہر ایسا ہے، میں اس کے خلاف یہ مقدمہ دائر کرتی ہوں، سنا ہے بڑے تم عادل لوگ ہو، بڑے انصاف والے لوگ ہو۔ تو جب ان 2 فرشتوں نے جو انسانی شکل میں کرسی عدالت پر بیٹھے تھے، جب انہوں نے اس حسن کی مرقع حسینہ جمیلہ عورت کے حسن کو دیکھا تو یہ دونوں اس کے عاشق زار ہو گئے، اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے، اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اور محبت اس غصے اور شہوت کی وجہ سے جو اللہ رب العزت نے عطا کی تھی، تو انہوں نے غلط کام، برے کام کی خواہش اور اس کا اظہار کیا۔ اس عورت نے کہا کہ میں ایک بت پرست عورت ہوں، میں ایک مشرکہ عورت ہوں، تم تسبیح والے لوگ ہو، توحید پرست لوگ ہو اور عادل منصف لوگ ہو، تمہارے اور میرے دین کا جو اختلاف ہے وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تمہاری خواہش کو پورا کروں۔ یہ دین کا جو فرق ہے یہ مجھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا شوہر بھی بڑا غیرت مند ہے، اگر اسے پتہ چل گیا اس بات کا تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ اور وہ عورت ایک شرط لگا کر گھر چلی گئی۔ اس نے کہا ہاں کہ ایک بات
تم میری مان لو پھر میں تمہاری بات مان لوں گی۔ ان فرشتوں نے کہا کہ وہ بات کیا ہے؟ اس نے کہا تم میرے اس بت کو سجدہ کرو، پھر تم میرے اور میں تمہاری، یعنی دین کی وحدت اختیار کرنا چاہتی ہے کہ تاکہ تمہارا اور میرا جو مذہب ہے شرک والا وہ ایک ہو جائے، پھر میں تمہاری بات مان لوں گی۔ تو فرشتے تھے، اللہ کی تجلی میں رہتے تھے، آج تک گناہ کے قریب نہیں گزرے تھے، دل میں سوچا کہ بت کو سجدہ کرنا تو یہ شرک عظیم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اس عورت نے کہا کہ اگر یہ جرم اور یہ میرا کہنا تم نہیں مان سکتے تو پھر میں گھر جا رہی۔ لیکن حدیث پاک میں آتا کہ اس کے حسن کا ایسا چرچا، بڑی حسینہ جمیلہ، جب گھر چلی گئی تو یہ دونوں اس کے بغیر رہ نہ سکے، اس کو پیغام بھیجا، قاصد بھیجا کہ ہم تمہیں ملنا چاہتے ہیں اور ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ جب قاصد نے پیغام پہنچایا تو اس نے کہا ٹھیک ہے آئیں اور مجھ سے ملاقات کر لیں۔ جب یہ دونوں فرشتے اس کے گھر پہنچے تو اس نے کہا اس وقت میری ایک شرط تھی، اب میری 4 شرطیں ہیں، چاروں میں سے ایک کر لو، پھر میں تمہاری اور تم میرے، اور پھر تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیا شرائط ہیں؟ وہ عورت بولی پہلی شرط وہی ہے کہ جس بت کو میں سجدہ کرتی ہوں تم بھی اس بت کو سجدہ کرو۔ انہوں نے پوچھا دوسری شرط کیا ہے؟ اس نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ تم میرے شوہر کو قتل کر دو تاکہ اس کا خوف ہی میرے سر پر سوار نہ ہو۔ انہوں نے پوچھا تیسری شرط کیا ہے؟ اس نے کہا جو اسم اعظم تم روزانہ پڑھتے ہو اور آسمانوں پر چلے جاتے ہو وہ اسم اعظم ہی مجھے سکھا دو۔ انہوں نے پوچھا چوتھی شرط کیا ہے؟ اس نے شراب کی بوتل دکھائی، اس نے کہا یہ تینوں کام چھوڑ دو، یہ ایک کر لو، شراب پی لو۔ اب یہ دونوں ہاروت اور ماروت آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کون سا کام کرنا چاہیے۔ کہنے لگے بت کو تو سجدہ ہم نہیں کر سکتے، یہ شرک ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ رب العزت کو؟ اسے کہا تیری پہلی شرط ہم نہیں مان سکتے، ہم بت کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا پھر میرے شوہر کو قتل کر دو۔ انہوں نے کہا ایک انسان کو اور ایک جان کو بغیر کسی قصور کے جان سے مار دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر ہم نے اس کے خون سے زمین کی چھاتی رنگین کر دی تو مالک کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ فرشتوں کی ہاروت اور ماروت کی سوچ ہے۔ ہم تو اور اس دور کے لوگ انسانوں کو چونٹی کی طرح مسل کے رکھ دیتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ کتنی گھروں کا سہاگ اجڑ جائے گا، کتنے بچے یتیم ہو جائیں گے، کتنی بچیاں بیوہ ہو جائیں گی، کتنے لوگوں اور کتنی بیٹیوں کے سر سے چادر چھن جائے گی۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ قتل بھی نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اب تیسری چیز تھی، اس نے کہا پھر اسم اعظم سکھا دو۔ انہوں نے کہا اسم اعظم تو اللہ تعالیٰ کے اسرار اور رازوں میں سے ایک راز ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا ہے۔ رب کے راز میں اور اس کی امانت میں خیانت کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اگر ہم نے اسے اسم اعظم بتا دیا تو گویا ہم نے اسرار الہی میں اور راز الہی میں خیانت کی ہم نے۔ لہذا اسے کہا ہم تمہیں اسم اعظم بھی نہیں بتا سکتے، نہ بت کو سجدہ کر سکتے ہیں، نہ تیرے شوہر کو قتل کر سکتے ہیں، نہ تمہیں ہمیں
اسم اعظم بتا سکتے ہیں۔ یہ تینوں باتیں ہماری فہم و ادراک سے ماورا ہے۔ ہمارا ضمیر کہتا ہے کہ اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے، لیکن گناہ کا وہ نشہ ابھی بھی ذہن پہ سوار ہے۔ ادھر سے خشیت بھی ہے، ڈر بھی ہے، لیکن گناہ کا نشہ بھی اس شہوت کی وجہ سے ذہن پہ سوار ہے۔ اس نے کہا پھر آخری بات ہے، یہ شراب ہے، اس کو پی لو اور پھر میں تمہارا کہنا مان لیتی ہوں۔ انہوں نے شراب کی بوتل پکڑی، آدھی ہاروت نے پی، آدھی ماروت نے پی، اور جب شراب کی وجہ سے مست ہو گئے تو اس شراب کی مستی اور نشے میں اس عورت نے بت سے سجدہ بھی کروا لیا، اور شراب کے نشے میں دھت ہو گئے تو شوہر کو قتل بھی کروا لیا۔ شراب میں بے ہوش حواس باختہ تھے تو اس صورت میں اس نے اسم اعظم بھی پوچھ لیا، اور شراب تو ویسے وہ پلا چکی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اس نے اسم اعظم پوچھ لیا تو اس نے اسم اعظم پڑھا، وہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو وہ آسمانوں پر چلی گئی۔ حدیث سے پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا نام زہرہ تھا، عورت کا نام زہرہ۔ اور آپ کو پتہ ہے 7 سیارے ہیں آسمانوں پر جن میں سے ایک کا نام زہرہ ہے، عطارد، مشتری، زہرہ۔ یہ تو آسمانوں پر پہنچی اس کی روح اور وہ عورت، تو اللہ رب العزت نے اس کی روح کو زہرہ ستارے کے ساتھ ملا دیا، وہ آسمانوں پر رہ گئی۔ اور یہ اولو العزم تسبیح والے فرشتے یہ زمین پر رہ گئے، تو جب ہوش میں آئے نہ وہ عورت سامنے تھی، اسم اعظم بھی بھول چکے تھے، دیکھا تو انسان کو بھی قتل کر چکے تھے، دیکھا تو بت بھی سامنے پڑا ہوا تھا، تو اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہوئے اور آنکھوں سے آنسو بہانے لگے اور عرض کرنے لگے اے ہمارے مالک، بہت جرم کر بیٹھے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کی جماعت کو مخاطب فرمایا اور فرمایا اے فرشتو، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اس کے نغمے الاپنے والوں، تسبیح و تحلیل سے اپنی زبانیں تر رکھنے والوں، سانس لیتے ہو تو میری تسبیح بیان کرتے ہو، سانس نکالتے ہو تو میری تسبیح بیان کرتے ہو، لیکن میری قدرت اور میرے علم پر تم یہ بات کرتے ہو، میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے۔ تم پھر دوسری بار اس بات کا اصرار کرنے لگے کہ یہ انسان خلافت کا مستحق نہیں، ہم خلافت کے حقدار ہیں۔ تم سنو، تم ہر وقت میری تجلی میں رہتے ہو، میرا کلام سنتے ہو، تم پر میرے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ انسان جس کو میں نے غصہ بھی دیا، جس کو میں نے شہوت بھی دی، اس کے اندر حسد بھی رکھا، اس کے اندر غصہ بھی رکھا، اس کے اندر طمع اور لالچ کے پودے بھی اگے ہوئے ہیں، یہ میری بارگاہ میں آسمانوں پر بھی نہیں رہتا، اس پر کوئی خاص انوار و تجلیات کی بارش بھی نہیں ہوتی۔ تم ہر وقت میرے انوار کی بارش میں رہتے ہو، اور پھر تم کہتے ہو اے ہمارے مالک، انسان بہت بد عمل ہے، اگر اس پر تجلی ہوتی، اگر وہ بھی میرا کلام سنتے، اگر وہ بھی آسمانوں پر آتے تو شاید وہ اس طرح کا جرم نہ کرتے۔ انسان شہوت اور غصے کے باوجود بھی وہ ایسا اولو العزم اور اتنی عظمت اور شان کا مالک ہے کہ رات کو ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مجھے منانے کے لیے آنسو کی برسات کر دیتا ہے، اور کبھی دعاؤں کے ہاتھ اٹھا کے مجھ سے بخشش اور معافی کا طلبگار بن کے دو زانو ہو کر میری دہلیز پر بیٹھتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی معافی مانگتا ہے، کبھی گڑ گڑاتا ہے۔ تم تسبیح والے لوگ، تم اللہ کے انوار و تجلیات میں رہنے والے لوگ، تمہیں ایک مرتبہ غصہ اور شہوت دیا، تم نے ساری حدیں کراس کر کے تم نے انسان کو قتل بھی کیا، تم نے شرک بھی کیا، تم نے شراب بھی پیا، اور تم نے میرا اسم اعظم بھی تم نے لوگوں کو بتا دیا۔ بتاؤ
اب اللہ رب العزت انسان کی شان بیان فرما رہا ہے کہ یہ کتنا بے بس ہے، یہ کتنا مجبور ہے، اس کے پاس کتنی چیزیں ہیں، اس کے باوجود بھی مجھے منانے کے لیے یہ اٹھ کر آتا ہے اور مجھ سے ڈرتا رہتا ہے، مجھ سے معافی مانگتا رہتا ہے، اور خشیت اور خوف کا ڈیرا اس کے دل میں لگا رہتا ہے۔ اور اس کی شان میں نے یہ بنائی ہے، اس کو غصہ دے کر، اس کو شہوت دے کر، نفس پرستی دے کر، اس کو شان میں نے یہ دی ہے کہ اے بندے ساری زندگی گناہ کرتا رہے، لیکن جب 15 شعبان کی رات، شب برات کی رات آ جائے، اٹھ کر کسی کو بتائے بغیر ایسا راستہ لے کر آ جو کوئی تمہیں دیکھ نہ سکے، میرے گھر میں آ کر 2 ہاتھ اٹھا کے مجھ سے معافی مانگ، تیرے 70 سال کے گناہ اسی وقت معاف کر دوں گا۔ تیرے 70 سال کے گناہ اسی وقت معاف کر دوں گا۔ اور جب فرشتے نادم ہوئے، سارے فرشتے نادم ہوئے، سدرۃ المنتہا کے فرشتے پشیمان ہوئے، تو پھر ہوا کیا؟ جو فرشتے ہر وقت انسان کے اعمال پہ نظر رکھتے تھے کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، اللہ رب العزت نے اس دن سے فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ رب العزت نے سب فرشتوں سے فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، اب تمہارا کام یہ ہے کہ یہ جو میرے بندے انسان زمین پر میرا نام لینے والے، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے جو زمین پر پھرتے ہیں، اگر شہوت اور غصے کی وجہ سے ان سے گناہ سرزد ہو جائے تو تم سدرۃ المنتہا کے فرشتے ان کی بخشش کی دعا مانگا کرو۔ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ زمین والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگا کرو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کتنے فرشتے، کس وقت فرشتے انسان کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ وہ تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے انسان، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے انسان، ایک فرشتہ رحمت کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے، ڈبکی لگاتا ہے، پھر بہر آ کے اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اور پروں سے جتنے پانی کے قطرے گرتے ہیں، پھر ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو انسان کی بخشش کی دعا مانگتا رہتا ہے۔ جس نے درود پاک پڑھا تھا، جس نے روزہ رکھا، فرشتے اس کی بخشش کی سارا دن دعا مانگتے ہیں۔ جس نے کسی مریض کی عیادت کے لیے پیدل چل کر اس کی بیمار پرسی کی، فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ جو رات کو اپنے بستر پر آیت الکرسی پڑھ کے سو جاتا ہے، سارے فرشتے، ساری رات فرشتے اس کی چارپائی کے ارد گرد پہرا دیتے ہیں، کسی موذی جانور کو اوپر چڑھنے نہیں دیتے۔ اب فرشتے ہاروت اور ماروت پریشان ہوئے، اپنے کیے پر نادم ہوئے، تو ان کو یہ بات سجھائی دی کہ اب کیا کرنا چاہیے، اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے، غلطی کر بیٹھے۔ حکم ہوا اب تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پیارے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کے در پہ جاؤ، وہاں جا کے معافی اپنے رب سے مانگو۔ ہمیں جیسے حکم دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں اللہ سے معافی مانگنی ہے تو کسی ایرے زیرے کے در پر نہ بیٹھو، کسی اور در پر نہ بیٹھو، معافی مانگنے کے لیے در مصطفیٰ پر بیٹھو، اور وہاں جا کر فاستغفر اللہ سے معافی مانگو۔ اور پھر باری تعالیٰ معافی ہو جانی چاہیے، فرمایا نہیں واستغفر لهم الرسول، رسول پاک بھی تمہاری بخشش کی سفارش بخشش مانگے، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تم اللہ کو یقیناً تواب اور رحیم پاؤ گے۔ فرشتوں کو بھی حکم ہوا کہ اب تم معافی مانگنا چاہتے ہو تو حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ۔ جب وہاں پہنچے، عرض کی غلطی ہو گئی، آپ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، اب دیکھ لو فرشتوں کی شان اور اللہ کے رسول کی شان۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے زیادہ شان والے ہیں، رسولوں کی شان فرشتوں سے کم ہے، لیکن اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے تسبیح والے لوگوں میرے پیغمبر کے در پہ آؤ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پہ حاضر ہوئے، عرض کی دعا مانگو اللہ ہمیں بخش دے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر بڑے رحیم ہوتے ہیں، بڑے کریم ہوتے ہیں، انہوں نے دعا مانگی یا اللہ ان 2 فرشتوں کو معاف فرما۔ عرصہ گزر گیا، کوئی جواب نہ آیا۔ کافی عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی معافی قبول فرمائی اور فرمایا معافی تو دے دیتا ہوں، لیکن ان فرشتوں سے پوچھ لو کہ تم
دنیا کا عذاب برداشت کرنا چاہتے ہو یا آخرت کا؟ جرم کی سزا ملنی ہے، جرم کی سزا ملنی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا ایسے سر کو حرکت دے کہ آپ اللہ معاف کرے گا، اللہ نے ہم سے کوئی گندم لینی ہے؟ معاذ اللہ، کہ اللہ ہمارا محتاج ہے، اس کی مرضی ہے، انشاء عفا و انشاء عاقبہ، اگر چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا معافی دے دیتا ہوں لیکن سزا برقرار ہے۔ ان سے پوچھو دنیا میں عذاب لینا چاہتے ہو یا آخرت کا؟ پھر فرشتوں کو بتا دیا گیا کہ کون سی سزا لینا چاہتے ہو، دنیاوی یا اخروی؟ انہوں نے پھر مشورہ کیا کہ اخروی عذاب تو ابد الاباد تک ہے، وہ دن تو اس دن کا سورج ہی غروب ہونے والا نہیں ہے، معلوم نہیں کہاں تک عذاب ملے گا۔ عرض کی پیغمبر کی بارگاہ میں کہ ہمیں دنیا کا عذاب قبول ہے، ایک دن تو دنیا ختم ہو جائے گی، ایک دن تو یہ سورج غروب ہو جائے گا، ایک دن تو لیل و نہار کی گردش ختم ہو جائے گی، عذاب کا چرخہ رک جائے گا۔ تو جب دنیاوی عذاب کو قبول کیا، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بابل میں ایک کنواں ہے جس میں ہر وقت نیچے سے آگ بھڑکتی رہتی ہے، ایک کنواں ہے عراق کے شہر بابل میں جس سے ہر وقت نیچے آگ کے شعلے بھڑکتے رہتے ہیں، ان دو فرشتوں کو الٹے منہ لٹکا دو، ان دو فرشتوں کو اوندھے منہ لٹکا دو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دم سے لے کر آج تک وہ لٹکے ہوئے ہیں، آگ ان کے چہرے کو جلا رہی ہے اور پیاس کی شدت سے زبان منہ سے بہر لٹکی ہوئی ہے۔ اور فرشتوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا آؤ اب اپنے ہی کوڑوں سے ان کو سزا دیتے رہو، قیامت تک فرشتے ان پر کوڑے برسا رہے ہیں۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى یقولا، آگے ان کی ایک بات ہے، وہ جادو بھی اللہ رب العزت نے ان پر نازل کیا تھا، یہ ایک اور بات ہے، وہ کبھی پھر آپ کو سنوں گا۔ میرا عرض کرنے کا آج کا یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی شہوت کے اور غصے کے پتلے ہیں، ہم بھی گناہ کرتے ہیں، کرتوت کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، طنز و تضحیک کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا پاپ ہم کماتے ہیں۔ اگر فرشتوں کے لیے یہ سزا معین ہو گئی ہے تو ہم اور تم کس باغ کی مولی ہیں؟ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، شب قدر آ رہی ہے، شب برات آ رہی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اللہ نے زندگی میں پھر کئی موقع دیے ہیں۔ اپنے ان مواقع کو ضائع نہ کرنا، روزوں کے لیے بیماری کا بہانہ نہ بنانا، تراویح کے لیے بہانے نہ گھڑنا۔ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، دل کھول کے اس میں خرچ بھی کرنا ہے اور اپنی جبینوں کو سجدوں کی لذت بھی نصیب کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد